نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، سیرت النبی آن لائن کورس کا یہ ہمارا درس نمبر 8 ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ کس طرح کفار مکہ اور قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگایا کرتے تھے اور آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ ایسی تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ جس کی داستان اندوہناک ہے، ہر ایک کی تفصیل بیان کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ ظلم و جور کا سلسلہ اور آپ کے صحابہ کو ظلم کا نشانہ بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ نبوت کے چوتھے سال شروع ہوا تھا۔ نبوت کے چوتھے سال درمیان یا آخر سے شروع ہوا تھا، جب نبوت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 5واں سال شروع ہوا اور درمیان کو پہنچا، اس وقت ظلم و تشدد کی انتہا کفار مکہ نے کر دی تھی۔ کسی طرح کا ظلم کرنے میں وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیتیں اتاری، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص 3 واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ تو اصحاب کہف کا ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب کسی مقام پر ایمان سلامتی سے باقی نہ رہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو اس وقت اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے توحید پرستوں کو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، کہ جب اصحاب کہف ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے اور انہوں نے غار میں پناہ لی، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کا سامان مہیا کیا۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت کفار مکہ اور مکہ کے لوگ آپ پر اور آپ کے صحابہ پر جو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں، اب ایمان اور اسلام کو بچانا مشکل ہو گیا ہے، تو لہذا اس وقت ملک اور اس وقت وطن چھوڑنے کی اجازت ہے، بلکہ چھوڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ کہف میں ذکر ہوا ہے، جس میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ہر وقت جو حالات ہیں ان حالات کے نتائج حالات کے موافق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ حالات کے نتائج بالکل خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اشارہ میں کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ تو اسی طرح سے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح کفار مکہ اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں صحابہ پر اور آپ کے ساتھیوں پر، یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی لوگ ان مظلوم اور مجبور صحابہ کرام کے پاس اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ چنانچہ وہ وقت آیا، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ مکمل تفسیر آپ پڑھیں گے، جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ان آیات سے، ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا
دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ تو اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا حبشہ کا، جو نجاشی جو وہاں کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، شاہ حبشہ یعنی حبشہ کا بادشاہ، تو وہ بڑا عادل تھا، نیک صفت تھا۔ تو ان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلے چند صحابہ نے رات کی تاریکی میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، جن کی تعداد مردوں کی 12 بتائی جاتی ہے اور عورتوں کی 4 عورتوں نے حبشہ کی سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اسی طرح سے آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی تھی، وہ بھی اس ہجرت میں شریک تھی۔ بہرحال یہ لوگ حبشہ پہنچے، وہاں اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں کوئی انہیں پریشانی نہیں تھی۔ لیکن اچانک چند دن کے بعد جب رمضان آیا تو ایک واقعہ پیش آ گیا مکہ کے اندر، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں ایک مرتبہ داخل ہوئے تو وہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سورہ نجم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ تو پوری سورت اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور کفار مکہ کے جو سردار تھے وہ دنگ رہ گئے اس کلام کو سن کر، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے اللہ کے نبی کے اس کلام کو، قرآن مجید کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ اس قرآن کو سنا ہی مت۔ لیکن جب قرآن کو سنا تو سنتے ہی رہ گئے، یہاں تک کہ جب آخری آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو، تو آپ نے سجدہ فرمایا۔ ان کفار مکہ کے سرداروں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سجدہ کر لیا، یعنی ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جب ان کو احساس ہو گیا کہ ہم اس کلام کی ہیبت سے ہمیں غیر محسوس طریقے پر محمد کے رب کا ہم نے سجدہ کر لیا، تو لوگوں نے بھی ان کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تم نے قرآن سن کر اللہ محمد کے رب کو سجدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور آپ پر یہ بہتان باندھا کہ وہ چونکہ ہمارے معبودوں کی تعریف کر رہے تھے، اس لیے ہم نے اپنے معبودوں کے لیے سجدہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ واقعہ یہاں ہوا، جب یہ واقعہ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کو بس اتنی بات معلوم ہوئی کہ قریش مکہ نے سجدہ کیا ہے، اور یہ یہاں تک ان کو یہ بات پہنچی کہ کفار مکہ قریش وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر یہ لوگ حبشہ چھوڑ کر مکہ واپس آ رہے تھے۔ جب مکہ صرف ایک دن کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا تو اس وقت ان کو معلوم یہ خبر تو جھوٹی ہے، تو ان میں سے بہت سارے بعض مسلمان دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کیے، اور بعض کسی کی پناہ لے کر دوبارہ مکہ کے اندر آ گئے۔ پھر اس واقعے کے بعد کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کے پہاڑ مزید توڑنے لگے۔ کفار مکہ نے مزید ظلم و ستم کرنے کا دروازہ کھول دیا، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے کہ کسی طرح یہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں، ایمان کو چھوڑ دیں۔ پھر اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کا حکم دیا، تو اس وقت اس مرتبہ جو ہجرت کرنے والے صحابہ تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ علماء سیر لکھتے ہیں کہ اس وقت ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 یعنی 80 پر 2 یا 80 پر 3 صحابہ تھے، یعنی مرد حضرات تھے، اور عورتیں 18 یا 19 عورتوں نے اس وقت حبشہ کی ہجرت کی، اور یہ لوگ وہاں ہجرت کر کے حبشہ پہنچے
اور پھر حبشہ پہنچ کر وہاں یہ اپنے اسلام پر دین پر عمل کرنے لگے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں کہ انشاءاللہ یہ سیرت کا سلسلہ ابھی 5 دن چلے گا، اور آپ کی سیرت انشاءاللہ، ویسے تو آپ سیرت مکمل نہیں ہوگی چونکہ 12 دن کا یہ ہمارا کورس ہے، 12 دن کے اندر انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی دینی معلومات آپ تک پہنچتے رہیں۔